بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان کے حالات زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان 1817 میں دہلی کے ایک معزز اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی والد کا نام میر منطقی تھا اور ان کے ابا اجداد عرب سے ایران آئے اور پھر ایران سے ہجرت کر کے وارد ہندوستان ہوئے، یعنی وہ ایران سے ہندوستان ہجرت کر کے آئے۔ مغلیہ دربار میں ان کے ابا اجداد کو کافی اثر و رسوخ حاصل تھا، مگر ان کے والد ایک درویش اور صوفی آدمی تھے اور والدہ مشہور صوفی شاعر خواجہ میردرد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور بقول سر سید کے ان کی جو تربیت سب سے زیادہ ان کی والدہ نے کی تھی اور علم سے سر سید کی محبت مورثی تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی، محکمہ قانون کے مختلف عہدوں پر فائز رہے اور ملک کے مختلف مقامات یعنی بجنور، غازی پور، دلی اور بنارس میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 1857 کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں ہی تھے اور انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جو جانیں ہیں وہ بجنور میں رہ کر بچائی، جس کے صلے میں ان کو سر کا خطاب ملا اور خلت اور 2 پشتوں تک 100 روپے ماہوار وظیفہ دیا گیا۔ اور 1869 میں وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلستان چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کا مشاہدہ کیا اور وہاں کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا، اور کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم سے سر سید ان کے بیٹے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ علاوہ ازیں ایڈیسن اور اسٹیل کے رسالوں اسپیکٹر اور ٹیٹلر نے بھی انہیں متاثر کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو مثال بنا کر اپنے ملک میں ایسی یونیورسٹیوں کے قیام اور رسالوں کی اجراء کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اگلے سال ہی وہ وطن واپس آ گئے اور اپنے عہد ساز رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا مقصد یہ تھا کہ علوم و فنون کو رواج دینا اور تہذیب و معاشرت کی اصلاح تھا۔ آکسفورڈ کے نمونوں پر انہوں نے علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی اور پھر 1875 میں MAO کالج کا ڈول ڈالا، جو ان کی وفات کے ایک عرصے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے برصغیر کے مسلمانوں کی بہترین درسگاہ ثابت ہوا اور بین الاقوامی شہرت اختیار کر گیا۔ اور طالبات، سر سید نے پوری زندگی مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ علی گڑھ سے انہیں بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ سر سید نے وہاں 1898 میں جب وفات پائی تو اسی کالج میں کے احاطے میں آپ کو دفنایا گیا۔ سر سید وہ شخصیت ہے جنہوں نے مسلمانوں میں قومی شعور پیدا کیا اور معاشرتی ترقی کے پیش نظر انہیں مروجہ رسوم اور اوہام سے کنارہ کشی کی ہدایت کی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک قومی تحریک جاری کی اور شدید مخالفت کے باوجود اس میں کامیاب ہوئے۔ سر سید کا خیال تھا کہ ہندو مسلمانوں کی کامیابی کا راز مغربی علوم میں پوشیدہ ہے، چنانچہ انہوں نے خواہش کے پیش نظر تمام ملک کا دورہ کیا اور ملازمت سے سبکدوش ہوئے تو آپ نے علی گڑھ کالج اور مسلم اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو ترقی کر کے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو سر سید نے تمام عمر جو ہے ملک اور قوم کی خدمت میں گزار دی، اور آپ کا ایک زبردست جو کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے مسلمان بچوں کو، مسلمان قوم کو مغربی اور سائنسی تعلیم کی طرف توجہ دلائی، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی جو درسگاہ کی بنیاد ڈالی تھی وہ بعد میں یونیورسٹی کے تک اس کا جو ہے قیام عمل میں آیا۔ تو یہ تھے سر سید کے حالات زندگی۔ اب ہم سر سید احمد خان کی تصانیف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی۔ ان کی کتابیں تو یوں تو تعداد ان کی کتابوں کی 30 سے بھی زیادہ ہے، لیکن اہم تصانیف جو آپ کی کتاب میں ہے وہ دیکھیے۔ آثار الصنادید، یہ 1847 میں شائع ہوئی اور اس میں دلی کے قدیم و جدید عمارات کا حال درج ہے۔ کیمیائے سعادت، 1853 میں غزالی کیمیائے سعادت کا اردو ترجمہ ہے۔ تاریخ بجنور، 1856 میں سرکاری طور پر ضلع بجنور کی تاریخ لکھی جو جنگ آزادی کے دوران 1857 میں ضائع ہو گئی تھی۔ اسباب بغاوت ہند،
یعنی 1859 مختصر سا رسالہ ہے جس میں 1857 کے ہنگاموں کے اسباب پر بحث کی گئی ہے۔ طبیع الکلام 1862 میں اس میں انجیل اور قرآن مجید کی اصولی وحدت ثابت کی گئی ہے۔ سفر نامہ لندن، اس میں سر سید نے اپنے سفر انگلستان کے مشاہدات و تاثرات کو قلمبند کیا ہے۔ خطبات احمدیہ، اس میں 12 خطبات ہیں۔ اس کتاب میں سر ولیم کی لائف آف محمد کے اعتراضات کا جواب دے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکت ہر عیب سے پاک ہے۔ مقالات سر سید، مجلس ترقی ادب نے سر سید کے مضامین کا مجموعہ 16 جلدوں پر مقالات سر سید کے نام سے شائع کیا ہے۔ اور آخر میں ہے مکتوبات سر سید، یعنی سر سید کے خطوط کا مجموعہ۔ تو اس کے علاوہ آپ نے تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے وہ مضامین بھی جو وقتاً فوقتاً سر سید لکھتے رہے ہیں وہ بھی ان کی تصانیف میں شامل ہے، جو ترقی مجلس ادب نے مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں پر شائع کیا ہے۔ یہ مضامین موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ تو آج طالبات آپ نے سر سید کے حالات زندگی، ان کی تصانیف کے حوالے سے پڑھا۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل ہم سر سید کے اسلوب بیان، یعنی ان کا لکھنے کا سٹائل کیسا تھا، سر سید کا اردو ادب میں مقام کیسا تھا، سر سید کی نثر کیسی تھی، ان کی کون کون سی تصانیف تھی، اور ان کو نثر کے حوالے سے جو مفکرین ہیں کس انداز میں ان کو یاد کرتے ہیں، یہ سب ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ امید ہے طالبات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔